میں ایک بات آپ سے کہنے لگا ہوں یار، بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے یہ میری بات کسی کے دل پر چوٹ کر جائے اور ہمارا رخ بھی مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ ہمارے حافظ صاحب صحت مند تھے، تندرست تھے۔ میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں کسی گوشے میں بھی نہیں تھا کہ وہ انتقال کر جائیں گے، ایسا ہی ہے نا جی، اور وہ انتقال کر گئے۔ اس کو کہتے ہیں اچانک موت۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایک ہوتا ہے نا کہ مطلب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیڈ پر ہے، تو بندہ ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر تیار اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ یار بس اس کا جناب۔ ابھی چند دن پہلے میرا جو بیٹا جو ہے، اس کی ساس وہ بیچاری جو ڈائلیسس پہ آئی تھی، تو ادھر شیخ زید ہاسپٹل میں ہم گئے، تو ذہنی طور پر ہم سمجھ گئے تھے کہ بھئی اب یہ چند منٹوں کی مہمان ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اگلی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک ہے کہ بندہ ذہنی طور پر، مینٹلی طور پر پریپیئر کر لیتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ یار یہ بس اس کا وقت آنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اچھا بھلا صحت مند بندہ جس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں ہے، وہ اچانک خبر آ جاتی ہے کہ یار وہ بندہ فوت ہو گیا۔ بندہ کہتا ہے یار حالے راتی تھے، میں نے سلام کر کے گیا ہے، یار کل تو میرے ساتھ انہیں بیٹھ کے روٹی کھائی، یار مجھے فلاں وقت وہاں ملا، یہاں ملا، لیکن ذہن نہیں قبول کرتا کہ وہ فوت ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ میں جو بات کہنے لگا ہوں اس کو یار بڑے تو غور سے سنیے گا۔ یہ جو اچانک موت ہوتی ہے، یہ مومن کے لیے تحفہ ہے اور منافق کے لیے وبال ہے۔ اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور منافق کے لیے وبال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میں اگر یہاں اعلان کر دوں بھائی ہم سب نے کراچی جانا ہے، تیاری کر لو، اب دو قسم کے بندے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر جا کر بریف کیس تیار کر لیں گے، کھانے پینے کی اشیاء زادیرہ سب کچھ تیار کر کے رکھ لیں گے، پتہ نہیں حافظ صاحب کب بلائیں گے، یار ہماری تیاری تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا کچھ ایسے ہوں گے، اور یار حافظ صاحب نے کیا جانا ہے، اور دیکھ لواں گے، اور ٹائم تو نہیں نا دسیا، جب آئے گا کر لیں گے تیاری۔ اب میں کہتا ہوں چلو بھائی گاڑی آ گئی ہے، چلو آجو سارے بیٹھ بیٹھ۔ اب جن کی تیاری ہے وہ تو آرام سے بریف کیس اٹھائیں گے، گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، ان کا سفر بڑا خوشگوار گزرے گا، وہ راستے میں کھاتے پیتے جائیں گے۔ اور جنہوں نے تیاری نہیں کی تھی، اوہ حافظ صاحب میں نے تو ابھی کھانے کا بھی بندوبست نہیں کیا، میں نے پینے کا بندوبست، میں نے تو کپڑے بھی پریس نہیں کیے، میں نے یہ کرنا تھا، میں نے وہ، اب پکڑ کے ہم نے بٹھا لیا۔ اب اس کا سفر کیسا رہے گا؟ پریشان کن رہے گا۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو ہم سب یہاں آئے ہی مرنے کے لیے ہیں۔ کوئی 100 برس بھی جی لے، آخر انجام موت ہی ہے۔ اب جس کو پتا ہے مرنا ہے اور پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، وہ ہر وقت اپنی تیاری کر کے رکھتا ہے، نمازوں کی تیاری ہے، روزے کی تیاری ہے، حرام سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اس کی تیاری پوری ہے۔ جیسے بلاوا آتا ہے وہ خوشی خوشی جاتا ہے، اس کو پتہ ہے قبر میں جاؤں گا وہ تو میرا استقبال کرے گی، وہ جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، اور قبر میں مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو مومن کے لیے وہ اچانک موت کیا بن جاتی ہے؟ تحفہ بن جاتی ہے۔ جڑا کہنا یار بڑا وقت پہ آوے، او یار نماز ہی پڑھنی ہے نا، حافظ جی سے انکار نہیں کرتے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، او یار وقت دی نماز چنگی لگ دی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، جب بڑھاپے کے قریب پہنچیں گے گھر والے دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی، میں نے رب کو راضی کر لینا ہے۔
میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے، اسی وقت راضی کر لینا۔ کیا اس وقت تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ جب پتہ یہ بھی نہیں ہے کہ جو سانس اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر آنا ہے کہ نہیں آنا، تو پھر تاخیر کاہے کی؟ میں آپ کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا بھائی، ہمارے حافظ صاحب کا جو انتقال کرنا ہے ہماری آنکھوں کے آگے سے غفلت کے پردوں کو اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ان کو اچانک موت آ گئی کیا ہمیں نہیں آ سکتی؟ تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو، اے ختم چہلم پر آنے والوں، اس ختم کا یہ مقصد مت بناؤ۔ آئے اور جناب مولوی صاحب ختم شی پڑھو، جلدی جلد ختم شی پڑھ کے لنگر کھادا تے مچھن اتار دیندے آ گئے۔ یہ سوچو کہ جس طرح حافظ صاحب کو اچانک موت آ گئی مجھے بھی آ سکتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ مسلمان کے لیے فرمایا، کافر کے لیے نہیں فرمایا۔ نیک اعمال کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گناہوں سے بچتا ہے، نہ شراب سے بچتا ہے، نہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے بندے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ بھائی اس محفل میں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اگر مجھے ابھی اچانک موت آ جائے میرے عمل کیسے ہیں، میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ تھوڑی دیر سوچ لو۔ اور ایک میں اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ اشارہ کس کے دل پر چوٹ کر جائے یار۔ حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے حضرت صاحب عرض کرنے لگا ہوں، ایک بندہ تندرست ہے، صحت مند ہے، رات کو لیٹتا ہے کروٹ بدل ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ارے گھڑی کی طرح دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ خدا را یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے دیکھو، خدا را تھوڑی دیر ذرا سوچ لو، اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، اس اچانک موت سے عبرت پکڑے، اور اگر آج سے پہلے تیاری نہیں کی تھی تو تیاری شروع کر دیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں ہم نے تیاری تو کی ہوئی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تیاری کو ذرا چیک اپ کر لو۔ چیک کیسے کیا جائے گا؟ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ کون سا ہوگا جی؟ اونچی بولو ذرا۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے، اگر پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ یاد رکھو، میں آپ کو اپنے دل کی بات بتلاؤں، میں ختم چہلم، کل، برسی، سالانہ ختم، چھمائی ختم، یہ سب کا قائل ہوں، اس کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا مان جی حضرت صاحب؟ یہ آپ ختم چہلم روز روز تو نہیں نہ دلائیں گے، اور جتنا بھی اہتمام کرو گے آخر میں دعائی کرو گے نا،
اور اگر ہم سارے نمازی بن جائے، ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میں کہتا ہوں یار آپ کے یہاں پورے علاقے میں اگر کوئی سب سے بڑا کنجوس رہتا ہے، اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر بار بار تکرار کرتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا۔ خدا را آؤ نماز کی پابندی کرو۔ میں ابھی چند دن پہلے حضرت صاحب ایک شہر میں بیان کرنے گیا تو وہاں دیوار پہ اوپر ایک فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے یار میرے اندر انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ وہ فقرہ یہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں آباد ہوں گی۔ آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، ہاسپٹل میں کیا کیفیت ہے، ایک ایک بیڈ پر کتنے کتنے مریض، جیلوں میں چلے جا 2 بندوں کی گنجائش 20 بندے کو سیڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے۔ جب ہم نے شفا والا کام چھوڑ دیا بیمار ہو گئے، ہاسپٹل بھر گئے۔ اور قرآن میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، برے کاموں میں پڑ گئے، جیلیں آباد ہو گئی۔ یار ایک ہاسپٹل میں بندے کا وقت کیسے گزرتا ہے، ایک جیل میں کیسے وقت گزرتا ہے۔ خدا را اگر نمازوں مسجدوں کو ویران کرنے، نمازیں نہ پڑھنے کی دنیا میں یہ سزا ہے تو قبر حشر میں کیا سزا ہوگی۔ اس لیے خدا را میری آپ سب سے مدنی التجا ہے نماز کی پابندی کرو، خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ تو بھائی چابی ہوگی تو جنت میں داخل ہوگے نا، اگر چابی نہیں ہے تو جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ۔